بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187. اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. یعنی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے. سامعین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی مصروفیتوں سے بالکل الگ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور اللہ کی رضا و خوشنودی و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر عبادت میں منہمک ہو جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، جیسا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. متفق علیہ. کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا. پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگیں. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ پوری دنیا تالہ بندی اور لاک ڈاؤن میں مبتلا ہے، مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، 5 وقتہ نمازیں، جمعہ، تراویح اور دیگر ساری عبادتیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں انجام دیتے ہیں، تو اس اعتکاف کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا اس صورت میں لوگ اپنے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو سامعین کرام، اس کے تعلق سے عرض ہے کہ ہمیں ہر مسئلہ میں شریعت کی پیروی کرنی ہے، اور شریعت کے اندر بعض عبادت کا تعلق زمان و مکان سے ہے. جیسے آپ حج کو لے لیں کہ اس کا مہینہ مقرر ہے، اس کے ایام مقرر ہیں، کہ آدمی 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12-13 ذی الحجہ تک مکہ جا کر منی، مزدلفہ اور عرفات جا کر کے اس کے ارکان کو پورا کرے گا، تبھی اس کا حج ہو سکتا ہے. کوئی آدمی مدینہ جا کر کے حج کرنا چاہے تو حج نہیں ہو سکتا. اس کے ایام بھی مقرر ہیں، اس کے مقامات بھی مقرر ہیں. اسی طرح طواف کو لے لیجئے کہ طواف بیت اللہ ہی کا ہی کیا جائے گا. کوئی آدمی اگر مسجد نبوی کا طواف کرے یا دیگر کسی مساجد کا طواف کرے تو وہ طواف نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض عبادت کا تعلق جو ہے جنس سے ہے، جیسے قربانی کو لے لیجئے کہ اس کے لیے 8 قسم کے جانور مخصوص ہیں. 8 قسم کے جانور کے علاوہ کوئی 9واں قسم کا جانور مرغی کا کوئی قربانی کرنا چاہے گا تو وہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال اعتکاف کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی یہ جگہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. خلاصہ کلام یہ کہ موجودہ صورتحال میں اعتکاف کو لے کر لوگوں نے جو مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ ایسی صورت میں اپنے اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے.
اور آج موجودہ صورتحال میں بھی مسجد میں ایک دو آدمی کا اعتکاف میں بیٹھ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل امر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح مسئلہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔